الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین. دعائے خیر کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ توکلت علی اللہ. بسم اللہ. ساؤنڈ والا کون سا ہے؟ نیچے والا. الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا والقدرۃ للہ الذی علی کل شیء قدیر والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قنقائے کاف قدس ہیں شہباز آشیان انس بلبل بوستان وما ینطق عن الہوی طوطی شکر خائے سبحان الذی اسرا. شاہین بلند پرواز انا سید ولد آدم اندلیب خوش آواز باغ وعلم کما لم تکن تعلم. ندیم خلوت کدے قاب قوسین ودنا مقیم عشرت کدے ولقد رآہ نزلۃ اخری. مہمان خان یطعمنی ویسقینی مرید صاحب اخلاص وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وعلى قال محمد وعلى حال محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى عيال محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى نقل وصل أصل محمد وعلى بيان قرآن فرقان إحسان محمد وعلى عثمان بن عفان محمد وعلى روضة قبر جدار محمد وعلى حنين بدر محمد وعلى زهر أسر فجر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل بروز قیامت میرے قریب ہر کوئی نہیں ہوگا، صرف درود و سلام پڑھنے والے میرے قریب ہوں گے. تو کتنا اچھا موقع ہوگا جب ہم حضور کے قریب ہوں گے. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ حبیب اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم بے میلاد مناتے ہیں کہ آپ ہم بے میلاد مناتے ہیں کہ آپ. میں نے ریڑھی کے اوپر
جھنڈا لگا ہوا دیکھا، سبزی والے کی ریڑھی پہ جھنڈا لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا میرے بھائی جھنڈے تو مکان اور دکان پہ لگتے ہیں، تم نے یہاں کیوں لگا رکھا ہے؟ کہتا ہے غریب آدمی ہوں، روزی چھوڑ نہیں سکتا اور میلاد بھی منانا ہے۔ جھنڈا لگا کے میں نے بتا دیا کہ ہم بے میلاد مناتے ہیں کہ آباد ہم بے میلاد۔ ایک بھنگی کی بائک پہ بھی میں نے جھنڈا دیکھا۔ صابری صاحب کس کی؟ مولوی صاحب کی نہیں، ایک بھنگی کے موٹر سائیکل پہ میں نے جھنڈا لگا ہوا دیکھا، نالین پاک بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اسے ایک ہی لایا تو ایک ہی لایا، پنجابی بولنے والا تھا۔ مسکرا کے جو اس نے جواب دیا، اس کی مسکراہٹ میں یہی جواب تھا کہ ہم بے میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم بے میلاد۔ پتہ نہیں آپ کیوں خاموش ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ حق تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ یہ بولیں، کیونکہ آپ محفل میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو محفل میں بیٹھنے والے کا تو حق یہی ہے کہ وہ بولے کہ ہم بے میلاد مناتے ہیں کہ آپ چاند تاروں میں نصیرہ بڑی ہلچل ہے، کیوں ہے؟ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام مشفق و مہربان شخصیت حضرت علامہ قاری غلام اکبر صاحب صابری دامت برکاتہم العالیہ، میرے نہایت کرم فرما اور اہل محبت اہل شوق لیبر کالونی کے غیور سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے شوق سے بڑی محبت سے آپ کی اس خوبصورت محفل میں حاضری کا شرف ملا ہے۔ آج کی اس شب میں میرا بڑا شوق ہوتا ہے، میرا ہی نہیں میرے ساتھیوں کا بھی، کہ لیبر کالونی میں ضرور جو ہے وہ حاضری ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا آپ لوگ قریب ہو جائیں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا، جتنا ہو سکے قریب قریب تشریف لے آئیں۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ تو لیبر کالونی میں ہمارا اپنا شوق ہوتا ہے ہم حاضر ہوں۔ اچھا، مجبوری اس بار یہ ہو گئی
کہ ایک بات تو ہمارے مزاج میں نہیں ہے کہ کسی سے پوچھیں کہ بھائی کیا پروگرام ہے، آپ بلائیں گے یا نہیں. تو میں اس حجاب میں رہا اور کاشف لیٹ آئے میرے پاس. بات وہ ہے جو صحیح کر دینی چاہیے، بتا دیں. تو میں نے ایک دو جگہ اور زیادہ اپنے شیڈول سے بڑھ کے وعدہ کر لیا تھا، لیکن منتیں سماجتیں کر کے میں نے آپ کے لیے جو بھی وقت نکالا ہے آپ اسے قبول فرما لیں. حضرت صاحب نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، وقت کے دامن میں وسعتیں نہیں ہیں. بس میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں بات شروع کر رہا ہوں تاکہ مقصد کی بات ہو جائے. چوتھا پارہ ہے قرآن کریم کا. آپ سب قرآن پاک لا دیں گے تو مجھے اور آسانی ہو جائے گی. میں کم پڑھا ہوا ہوں، اس لیے قرآن پاک کی مدد لے لوں گا تو مجھے اور زیادہ اچھا لگے گا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سبحان اللہ. اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرما دیا، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرما دیا. کیا احسان فرما دیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر اپنا رسول بھیج دیا. کیا بھیج دیا جی؟ بولیے گا میرے ساتھ ذرا. رسول بھیج دیا. یہ دیکھیں قبلہ صابری صاحب کی برکت ہے کہ میرے سامنے وہ آیت بھی آ گئی ہے. سورہ آل عمران ہے. کیا ہے بولیں؟ ہاں، قرآن پاک کا جب میں حوالہ پیش کیا کروں تو ضرور اسے نوٹ فرمایا کریں. سورہ آل عمران، تاکہ کل جب آپ جلوس لے کے جائیں تو کوئی پوچھے کہ یہ کیوں کر رہے ہو تو آپ یہ جواب دیں کہ اللہ نے جو ہم پہ احسان کیا ہے ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے جو ہم پہ احسان کیا، کیا احسان کر دیا؟ کہ اپنا رسول بھیج دیا. کیا کر دیا بولے؟ اپنا رسول بھیج دیا. اذ بعث فیہم رسولا، یہ سورہ آل عمران ہے اور پارہ نمبر 4 ہے. پارہ نمبر بولیں کیا ہے؟ پارہ نمبر 4. 4 بولا کرو تاکہ 5 بولنا آئے. جسے سمجھ آ گئی ہے ذرا سبحان اللہ ضرور. جسے 4 سمجھ میں آ گئے اسے 5 بھی سمجھ آ جائیں گے. تو چوتھا پارہ سورہ آل عمران، آیت کا نمبر ہے 164، 164. یہ ہر اس سوال کا جواب ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اللہ نے مومنوں پہ احسان کر دیا. اللہ نے مومنوں پہ احسان کر دیا. کیا احسان کر دیا؟ کہ اپنا رسول ان مومنوں میں بھیج دیا ہے. آج آپ کو 12 دن ہو گئے مجھ سے بہتر علم، عمل، جمال، کمال، فضل میں علماء کو سنتے ہوئے سب نے آپ کو یہی آ کے سنایا ہوگا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے، اور اللہ قرآن میں یہی بیان فرما رہا ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ اب میں آپ کو 28ویں پارے پہ لے کے جا رہا ہوں. کوشش کروں گا کہ قرآن سے باہر نہ نکلوں. 28واں پارہ ہے. کون سا پارہ ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم. جہاں جگہ خالی ہے اس جگہ کو پر کر دیں. اللہ اس بندے کو فالج سے محفوظ رکھے جو اٹھ کے آگے آ جائے. آج کی اس بابرکت رات میں جو بندہ ہل جائے، اٹھ جائے حضور کے لیے، سرکار اسے لاٹھی کا سہارا بھی نہ لینے دیں، اپنے سہارے پہ کھڑا رکھے. توجہ فرما رہے ہیں جی آپ. 28واں پارہ ہے اور سورت مبارکہ کا نام ہے سورہ صف. کیا نام ہے بول دیجئے؟ سورہ صف. حضرت عیسیٰ ابن مریم فرما رہے ہیں
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، یہ 2-3 حوالے نوٹ فرما لیں ذرا جلدی سے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں قرآن کے 28ویں پارے سورہ صف میں. سورہ، یہ نام بھولے گا تو نہیں؟ اچھا بھول بھی جائے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد کی صف، مسجد میں کیا بنتی ہے؟ صف بنتی ہے نا. تو صف کا نام یاد رکھیے گا. سورہ صف آیت نمبر 6، آیت نمبر 6. یہ اس لیے آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں، یہ نوٹ کیا کریں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اپنے موبائلوں میں نوٹ کریں، اپنے گھر پہ جا کے نوٹ کریں، تاکہ آپ کے بچے دیکھیں تو گمراہ نہ ہوں کہ ہاں میرے باپ جو میلاد مناتا ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور ذرا کبھی آپ سوچا بھی کریں عالم تنہائی میں کہ یار میرا موبائل کتنا گندا ہے، اور میں مر گیا اور میرا موبائل کھلا، اور کھلنے کے بعد لوگوں نے دیکھا تو لوگ یار میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے. تو لہٰذا اپنے موبائل میں گند کو ختم کر کے آج کی اس نور بھری شب میں یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے دل اور دماغ اور موبائل کو پاک کر دیں گے، اور اپنے موبائلوں کے اندر گند ختم کر دیں گے، اور اپنے موبائلوں کے اندر ہم ایسی ایسی چیزیں رکھیں گے کہ جب کھلنے کے بعد وہ موبائل کھلے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ حضور کے چہرے کی باتیں لکھی ہوئی ہونی چاہیے، حضور کی زلف واللیل کی باتیں لکھی ہونی چاہیے، حضور کی زلف عنبری کی باتیں لکھی ہونی چاہیے، حضور سرما کیسے لگاتے تھے یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، حضور زلفیں کیسے سنوارتے تھے یہ لکھا ہونا چاہیے، حضور کے کردار کی بات لکھی ہونی چاہیے، حضور کے گفتار کی بات لکھی ہونی چاہیے، حضور کے پیار کی بات لکھی ہونی چاہیے، حضور کی زبان کی بات لکھی ہونی چاہیے، حضور کے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی بات لکھی ہونی چاہیے، حضور کے حسنین کریمین کی بات لکھی ہونی چاہیے، حضور کی بیٹیوں کی بات لکھی ہونی چاہیے، حضور کے آنے اور جانے کی بات لکھی ہونی چاہیے، حضور کے پہننے اوڑھنے کی باتیں لکھی ہونی چاہیے. آپ کے موبائل کے اندر حضور جانے جانا کے معجزات کے تذکرے ہونے چاہیے. یہ بیان ہونا چاہیے کہ حضور مسکرایا کیسے کرتے تھے، یہ بیان ہونا چاہیے آپ کے موبائل کے اندر. تو پھر پیچھے جو لوگ موبائل دیکھیں گے وہ ایسی بات کہیں گے، ایسی بات کہیں گے کہ رب ذوالجلال ان کے کہنے کی وجہ سے تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا. زمین میلی نہیں مرنے کے بعد، تاکہ ہم کبھی اس مسجد میں آئیں اور تمہارا تذکرہ چھڑا ہوا ہو تو پھر ہم یہ آ کے سب سے پہلے تقریری یہاں سے شروع کریں. سنیں ذرا، ایمان تازہ کریں. زمین میلی سب بولو سبحان اللہ. تو زیادہ دور نہ جائیں، تھوڑا نیچے اتر جائیں اور جناب حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ ظفر علی خان کی قبر کھول کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا. اعظم شاہ جمالی کی قبر کھول کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا. اور تم پھر کھڑے ہو کے یہ نہ بولو تو مجھے کہنا محمد کے غلام کا کفن میلا
بابری صاحب جانتے ہیں حضرت مفتی ریاض الحسن جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ 12 سال کے بعد آپ کی قبر کھولی گئی. مفتی اعظم امریکن کوارٹر والے ٹنڈو یوسف میں آپ کا مزار 12 سال کے بعد قبر کھودی گئی. یہ تو آپ کے شہر کی بات بتا رہا ہوں. ٹنڈو یوسف کے قبرستان میں 12 سال بعد حضرت مفتی ریاض الحسن جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر کھودی گئی. تو کفن بالکل سفید چٹا موتی کی طرح تھا. کفن خود بول رہا تھا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں سنیں جی حضور کا میلاد کون پڑھ رہا ہے؟ میلاد کیا ہے؟ کون آیا؟ کب آیا؟ کہاں آیا؟ کس نے بھیجا؟ کیا لایا؟ کون آیا؟ کس نے بھیجا؟ کیا لایا؟ کیا لایا؟ بس میلاد اسی چیز کا نام ہے. کوئی ناچ گانے بھنگڑے کا نام کو تو نہیں ہے. اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے. علماء نے آپ کو حضرت یہی بیان کیا کہ حضور کب آئے؟ 12 ربیع الاول کو. کب آئے؟ 12 ربیع الاول کو. میں چونکہ بہت کم پڑھا ہوا بھی ہوں اور میں اپنے ملک سے محبت ہے تو میں برسر ممبر کوئی نفرت کی بات نہیں کرنا چاہتا. اور یہ رات ہی نفرت کی نہیں ہے. یہ رات اس نبی کی آمد کی ہے. یہ رات ساری کائنات کی راتیں ایک طرف اور یہ رات ایک طرف. یہ اس نبی کی آمد کی شب ہے جس نبی کی محبت کی اور رحمت کی بات یہ ہے کہ جب قصوہ اونٹنی پہ بیٹھ کے حضور فتح مکہ کے دن اونٹنی پہ بیٹھ کے جلوہ گر ہو رہے ہیں اور راستے میں کتیا نے بچے دے رکھے ہیں اور کتیا نے جب بچے دے رکھے ہیں تو حضور جانے جانا نے اپنے 3 غلاموں کو کھڑا کر دیا. فرمایا لشکر آ رہا ہے اور کسی کے پاؤں کے تلے یہ کتیا کے بچے نہ آ جائیں کہ یہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. وہ رحمتوں والا نبی جب دنیا میں آئے اللہ اللہ جب اس شان سے مکے میں داخل ہو رہا ہے اور مکے میں جب گئے تو حضرت وہ عثمان بن ابی طلحہ جو چابی بردار شخص تھا اس کے پاس چابی تھی. اس کو جا کے حضور نے کہا بھائی چابی دو کیونکہ آج تو مکہ فتح ہو چکا تھا. چابی دینا مجبوری بن گئی تھی. اللہ اکبر. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے ایک بار پہلے چابی نہیں دی تھی. حضور نے چابی مانگی تو اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا. آج مجبوری تھی چابی اس کو دینی پڑی. جب اس نے چابی دے دی حضور جانے جانا اندر کھول کے تشریف لے گئے. جب اندر آپ نے نماز پڑھی اب باہر صحابہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ آج اب چابی تو کسی اور کو ملے گی کیونکہ حکومت تو ہماری قائم ہو گئی. اب حضرت صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں کہ میں نے وفا کی حق کر دی ہے. چابی کی امیدوار میں ہوں. فاروق اعظم امیدوار اس لیے ہے کہ میں نے مکے کعبے میں کھڑے ہو کے نماز بانگے دہل کروائی تھی. چابی کا مستحق تو میں بنتا ہوں. عثمان غنی بھی اس امید پہ ہے کہ چابی مجھے ملے گی کہ میں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کے میں نے دی ہے. مولا مرتضیٰ بھی اس امید پہ ہے کہ چابی مجھے ملے گی. خیبر کو اکھاڑ کے تو میں نے پھینکا تھا. ادھر اور عبداللہ بن مسعود چابی کی امید میں کہ مجھے ملے گی. فقیہ اعظم تو حضور نے اپنی امت کا استاد مجھے کہا ہے. ابن عباس اس امید پہ ہے کہ قرآن کی تفسیر مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. اس امید پہ کہ چابی مجھے ملے گی. عبداللہ ابن عمر اس امید پہ ہے کہ چابی مجھے ملے گی کیونکہ حدیث کو میں اتنا بہت اچھا سمجھتا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس امید پہ ہے کہ چابی مجھے ملے گی کیونکہ میں بہت زیادہ اسلام کو مال دے چکا ہوں. جناب ابو ہریرہ اس امید پہ ہے کہ چابی مجھے ملے گی
کیونکہ میں زیادہ دیر حضور کی بارگاہ میں رہا کرتا ہوں کہ ایک جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں، پورا ہفتہ چہرے وقت ہاتھ کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، اور پھر دوسرے جمعے کو گھر کو لوٹ کے جاتا ہوں تو چابی مجھے ملے گی۔ سنیے اس رحمت والے نبی کی بات، حضور جانے جانا باہر تشریف لائے، اسی شخص کو بلایا عثمان بن ابی طلحہ کو، فرمایا یہ لو چابی، تم نے تو ہمیں نہیں دی تھی، جاؤ ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ تم نے تو ہمیں نہیں دی تھی، ہم نے تمہیں دے دی۔ جس نے دیا کچھ نہیں، اب میرے جملے پہ غور کیجئے گا، جس نے چابی نہیں دی، توجہ، اعلان ہوا کہ لنگر کسی نے پیش کیا، کسی نے جھنڈا لگایا، کسی نے خدمت کی، کسی نے میلاد منایا، کسی نے علماء کی خدمت کی۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس نے دی نہیں چابی، حضور نے تو اسے بھی نواز دیا۔ بولو جسے سمجھ آ گئی، اسے بھی نواز دیا۔ تو سوچو جو جان و دل نچھاور کر کے بیٹھے ہیں حضور نے کتنا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کی رحمت کی بات کر دوں۔ نہیں اتنے ٹھنڈے سبحان اللہ میں لیبر کالونی والا کا مزاج۔ لیبر کہتے ہیں مزدور کو، مزدور کو، لیبر مزدور کو ہی کہتے ہیں۔ میں تو آئی اس لیے ہوں کہ یہ مزدوری میرے کام آ جائے کل قیامت کے دن۔ آج کی رات میں بڑا دل کر رہا ہے یہ کہنے کو، جدھر بھی جا رہے ہیں، تیری رحمتوں کا دریا، سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، مجھے بھیک مل رہی ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے۔ ہم نے میڈیا پہ دیکھا، ٹی وی پہ دیکھا، اخبار میں دیکھا، لوگوں نے میلاد کی مخالفت کی، لوگوں نے بڑا کچھ کہا، بڑا کچھ لکھا، لیکن حضور نصیر ملت انہیں پیغام دے رہے ہیں کہ تم کہاں کہاں رکو گے، کہاں کہاں کوشش کرو گے۔ انہیں فرما رہے ہیں کہ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو، سبحان اللہ، جس میں نبی میں بیٹھے ہو سبحان اللہ اونچا بولو۔ تہ خاک بھی لحد میں، تہ مرنے کے بعد تہ خاک بھی لحد میں، آقا تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بے لحد۔ آیت نمبر
6 پارہ نمبر 28 سورہ صف، سورہ صف، سورہ صف۔ آج کی اس بابرکت رات کے صدقے کاشف اللہ تمہاری ماں کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ خدا کی عزت کی قسم، اس کی ماں کی قبر ابھی جنت بنی ہوئی ہوگی کہ اس نے 12 دن حضور کے میلاد کا اہتمام کیا ہے۔ جس کے بچے دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں اللہ اس کی قبر کو نور و نلا نور بنا دیتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، یہ بچہ کس کا ہے جی؟ آپ کا بیٹا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ شاویز، شامیر۔ آپ کا کیا نام ہے حضرت؟ آپ کا نام کیا ہے؟ خضر سہیل۔ سنیں جی، سنیں، میلاد کب سے پڑھا جا رہا ہے؟ حضرت خضر صاحب، یہ سہیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کا نام شاویز ہے۔ اس بچے کی عمر 7 6 8 سال ہوگی۔ توجہ ہے آپ کی تو میں مسئلہ عرض کروں۔ 6 سال اس کی پیدائش سے پیچھے جائیں تو 9 مہینے اس کا نام شاویز نہیں تھا، اس کا نام لفظ امید تھا۔ اس کا نام لفظ امید تھا۔ 9 مہینے لفظ امید کے نام سے یہ جانا جاتا رہا۔ پھر 9 ماہ کے بعد یہ اس دنیا میں آیا۔ پھر 4 6 دن بعد شاویز بنا۔ شاویز پیدا ہوا۔ 5 سال 4 سال بعد سکول میں گیا۔ شہرت کا گراف بڑھنے لگا۔ توجہ، اسکول کے بچے جاننے لگے، رشتہ دار جاننے لگے، ساری لیبر کالونی نہیں جانتی۔ پھر اس کے بعد یہ بہت آگے بڑھا، اس نے بورڈ انٹر میں ٹاپ کیا۔ ریڈی والے سے پوچھا کہ آپ شاویز کو جانتے ہیں جس نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے؟ اس نے کہا نہ ٹاپ جانتے ہیں، نہ بورڈ جانتے ہیں، نہ شاویز، ہمیں کیا پتا۔ معلوم ہوا شہرت کا دائرہ محدود ہے، یہ ڈاکٹر بھی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن شہر کے لوگ جانیں گے، ڈاکٹر مریض جانیں گے یا کوئی محلے والے جانیں گے۔ شہرت کا دائرہ اتنا ہی رہے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ ابھی 9 مہینے اور امید سے پہلے نہ اس کا باپ جانتا ہے، نہ اس کی ماں جانتی ہے، اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس دن سے پہلے جب اس کا نام امید بھی نہیں تھا، لوگوں آؤ، میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں کہ جس بھی پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی نانی بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، ابھی نانا بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی دادی بھی نہیں آئی، ابھی دادا بھی نہیں آئے۔ 600 سال پہلے عیسیٰ ابن مریم آ کے میلاد بیان کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگی دراز کرے۔ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا ہے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور پھر کہا اب میلاد کیا ہے؟ میلاد کے الفاظ آیت نمبر یاد رکھیے گا۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ میں ایک رسول کی، آپ کہیں رسول تو 300 سے اوپر ہیں، کس رسول کی؟ نام بھی بتا دیا، فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ میں قربان جاؤں، انبیاء مصطفیٰ کا میلاد پڑھتے رہے، انبیاء مصطفیٰ کا آپ کو مبارک ہو، آپ انبیاء کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ نبی کل میلاد پڑھ رہے تھے، کل نبی میلاد پڑھ رہے تھے، آج نبی کے غلام میلاد پڑھ رہے ہیں۔ حضور سید عالم کی ولادت ہوئی، اب چونکہ وقت کے دامن میں وسعتیں نہیں ہیں، وقت کی تنابیں کھچی ہوئی ہیں، میرا دل یہی ہے
اور میں چلا جاؤں گا، اللہ ایسا لگے گا کہ دل کو یہاں چھوڑ کے جاؤں گا۔ دل نہیں کر رہا ہے آپ کے اس بزم سے اٹھ کے جانے کو، لیکن مجبور بھی دل کے ہاتھوں ہے۔ سید عالم میرے اور آپ کے کریم آقا، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ آپ اگر سبحان اللہ کہیں تو میں بتاؤں، ایک بار پھر سبحان اللہ ذرا کہیے، کون دیتا ہے دینے کو بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ میں حضور کی شمع کی بات کر رہا ہوں کہ اس شمع کی وجہ سے تمہاری امی کی قبر بھی روشن ہو جائے۔ شمع بولے کر آیا ہمارا نبی جی، شمع بولے کر آیا لوگ۔ ایک دن رات کے وقت حلیمہ کے گھر آ گئے، لوگ کہنے لگے حلیمہ اتنی فضول خرچی بھی اچھی نہیں ہے، اتنی فضول خرچی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ حلیمہ کبھی تو محلے سے چراغ لے کے تیل لے کے گزارا کرتی تھی، اب اتنی فضول خرچی اچھی نہیں ہے کہ رات کو ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے تیرے گھر کے اندر۔ حلیمہ کہتی ہے معاف کرنا، جب سے آمنہ کے چاند میرے گھر میں آئے اس دن سے میں نے سارے چراغ بند کر دیے ہیں، اس دن سے میں نے سارے چراغ بند کر دیے ہیں۔ اللہ اللہ، جب صبح ہوتی تھی وہاں کی طائف کی دائیاں اپنے اپنے بچوں کو لے کے کنویں کے پاس، پانی کے گھاٹ کے پاس لے کے جاتی تھی اور ان کا پیشاب، ان کے کپڑے، ان کا جسم دھلواتی تھی، ان کو صاف کرواتی تھی۔ اور دائیاں کہنے لگی حلیمہ ہم بھی مکے سے بچے لائیے اور تو بھی مکے سے بچہ لائیے، ہم اپنے بچوں کی صفائی کرنے کے لیے یہاں لے کے آتے ہیں، لیکن تو نے اپنے بچے کو کبھی یہاں دھلوانے کے لیے نہیں لے کے آئی ہے۔ تو حلیمہ نے جو جواب دیا ہے، اگر آپ کا ذوق ہوا تو اجازت دے دیں گے، میں ورنہ صابری صاحب کو فون پہ بتا دوں گا کہ حلیمہ نے کیا کہا۔ ذرا گج کے بولے سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بچے تمہارے بھی مکے سے آئے، بچہ میرا بھی مکے سے آیا ہے، لیکن تمہارے اور میرے بچوں میں فرق یہ ہے کہ تمہارے بچے پاکوں کو پلید کرتے ہیں، پاکوں کو پلید کرتے ہیں، اور میرا بچہ پلیدوں کو پاک کیا کرتا ہے۔ میرا بچہ، تم جتنے بھی پاک بیٹھے ہو، سبحان اللہ، تم جتنے بھی پاک بیٹھے ہو، سب کو حضور نے پاک کیا ہے۔ ایمان کی دولت ملی ہے تو پاک ہوئے ہیں، ورنہ نجاست ہمارے جسم میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ حلیمہ ہمیں بھی کچھ دے، سبحان اللہ، اس بچے کا ہمیں بھی تو کچھ دے۔ تیری 7 بکریوں سے 700 ہو گئی، تیری 7 بکریوں سے 100 بکریاں ہو گئی، ہمیں بھی تو کچھ دے۔
فرمایا سارے بکریاں تالاب پہ لے کے آؤ، سبحان اللہ، بکریاں تالاب، تالاب پہ لاؤ۔ واہ واہ واہ، سب بکریاں تالاب پہ لے آئے، حلیمہ حضور کو اٹھا کے لے آئیں۔ حلیمہ حضور کو اٹھا کے لے آئیں اللہ اکبر، اللہ، تالاب پہ، تالاب، فرمایا بکریوں کو یہاں روک دو۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے معجزات ہیں، بکریوں کو یہاں روک دو، جب میں بولوں تو پانی پلانا۔ تو دائی حلیمہ پاک نے حضور کے قدمین شریفین تالاب میں ڈال دیے۔ بولو جسے سمجھ آ گئی ہے، حضور کے قدمین تالاب میں ڈال دیے، ادھر اجازت دے دی، فرمایا آپ جتنا پانی پلانا ہے اپنی بکریوں کو پلاؤ، برکت ہی برکت ہو۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں بریلی سے فیض لے لوں، تھوڑا سا آپ کو پہنچاؤں میں۔ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ آج تک کبھی نہیں سنی تھی میں نے، آپ بچ کے بولے ذرا سبحان اللہ، پتہ چل جائے بلال مسجد میں بلال کے آقا کا جشن ہو رہا ہے۔ جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، سبحان اللہ، ہے وہ جانے میں سے ہمارا نبی، ہے وہ جانے میں سے ہمارا۔ آج کی اس مسجد میں صابری صاحب ڈائری لکھی جا رہی ہے، کیا لکھی جا رہی ہے؟ ڈائری لکھی جا رہی ہے۔ دیکھیں کسی کے ہاتھ میں ڈائری ہو تو مجھے بتائیں، کسی کے ہاتھ میں ڈائری نہیں ہے لیکن لکھی پھر بھی جا رہی ہے ڈائری، ہمارے ڈائری میں لکھی جا رہی ہے، لیکن ایک اور ڈائری لکھی جا رہی ہے۔ یہ تو ہمیشہ یہ نہیں بھی ہوگا، آپ کے موبائل میں ہم نہیں ہوں گے تو یہاں تو رہیں گے آپ۔ ایک ڈائری لکھی جا رہی ہے اور اس میں فرشتے قلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلال مسجد میں سب سے اوپر صابری صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، پھر میرے ان بزرگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بیٹھا، یہ بھی بیٹھا، یہ بھی بیٹھا ہوا۔ سب بچوں کے نام بھی، نیک بچوں کے سب کے نام لکھ رہے ہیں، سب کے نام آپ کے بھی لکھے جا رہے ہیں، سب کے نام ڈائری میں نوٹ ہو رہے ہیں۔ جب محفل پوری ہو جائے گی فرشتے یہ ڈائری لے کے گنبد خضرا کے مکین کے دربار میں پہنچ جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جج اگر کسی کی فائل کھول لے اللہ اکبر، تو اس کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ سوچ آج کی رات ڈائری مصطفیٰ کھولیں گے تیری۔ حضور ڈائری دیکھ رہے ہیں، ٹھنڈا سبحان اللہ ہے۔ اس سے کیا عظیم بات ہوگی کہ تمہارے نام حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں تو پڑھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، غلام اکبر لکھا ہوا ہے، فیضان لکھا ہوا ہے، کاشف لکھا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ حضور کتنے راضی ہوں گے کہ یہ جن کے نام ہیں انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی تڑپ رہے ہیں میرے لیے۔ سبحان اللہ، سرکار ڈائری بند کر کے فرمائیں گے فرشتوں جن کے نام لے کے آئے وہ کیا بول رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے وہ بول رہے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، ہاتھ اٹھا کے ایک بار بولیں سبحان اللہ۔
گھر کے چولہے بند نہیں ہوئے. جب بھی حکومت کا دل کرتا تھا کہ بند کر دو، یہ بند کرو، وہ بند کرو، سب بند کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمہاری روٹی بند کر دی تھی، رزق بند کر دیا تھا. لیکن تمہارے گھر کے چولہے اگر پھر بھی جلتے رہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ دینے والا ہے حضور نشیر ملت فرماتے ہیں تضمین کے طور پہ، آپ فرماتے ہیں کہ در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے. سب پڑھیے مل کے حضور کے ثنا خواں بن جائے. لوگ مسئلے اور فتوے پوچھتے رہیں گے اور ہم یہی ٹکٹ لے کے جنت میں چلے جائیں گے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ سنا یہ انتظام قبول فرمائے، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو وقت قلندر عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، یہ میلاد کی بہاریں ہیں، سرکار کے جشن کی بہاریں ہیں. آپ لوگ اپنے مقدر پہ ناز کریں. 1400 سال کے بعد آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے. جنہوں نے دیکھا نہیں ہے ان کا یہ حال ہے، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا. جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا. مجھے نہیں پتا کس نے کتنا دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کس نے کتنا دیکھا ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جب دنیا کے سب سے بڑے انسان انبیاء کے بعد صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ ابو بکر تمہاری کیا خواہش ہے زندگی کی، فرمایا بس میری نگاہ ہو اور مصطفیٰ کا چہرہ ہو، ہر وقت میں حضور کے چہرے کو دیکھتا رہوں، بس میری ہر وقت حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، حضور کا چہرہ اتنا حسین. اللہ اکبر. جنہوں نے دیکھا نہیں ہے ان کی طرف کا یہ عالم ہے، جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوا ہوگا. میرے عزیزو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش و خرم آباد رکھے. میری حاضری تمام. انشاءاللہ زندگی نے پھر کبھی موقع دیا تو پھر حضور کے ذکر کی نسبت سے جڑیں گے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وآخر دعوانا